أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، گفتگو کا عنوان ہے راز قدرت اور حسین۔ قرآنی سرنامہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، جو اپنے اختصار کے باوجود بہت فکر انگیز ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں کی خلقت میں، اس زمین کی خلقت میں، اور یہ روز و شب کے آنے جانے میں، گردش روزگار میں، صاحبان عقل کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ نشانیاں راہ میں رکھی اسی لیے جاتی ہیں تاکہ انسان ان نشانیوں کے ذریعے سے منزل تک پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ عقل بھی ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، عقل کی قدردانی کرنی چاہیے۔ قدردانی یعنی کیا؟ یعنی اس سے کام لینا چاہیے۔ ہر نعمت کی قدردانی، قدر شناسی، یعنی اس نعمت سے استفادہ کیا جائے، اور تعصب، حمیت باطلہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو عقل سے دور کر دیتی ہیں۔ کل جس آیت کریمہ کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، مسئلہ امامت کے تعلق سے، کہ اگر انسان صرف اس ایک آیت کی تفسیر حقاً و ایماناً دریافت کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ ہے آیہ بلغ، اور اس کے بعد ہے آیہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ الیوم جو ہے یہ بھی بہت غور طلب ہے۔ شب و روز کے آمد و رفت میں جو نشانیاں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات کے آنے میں اور دن کے جانے میں، اور دن کے آنے میں اور رات کے جانے میں جو نشانیاں ہیں، تو اگر ہر دن اور ہر رات میں نشانیاں ہیں تو اس دن میں کتنی بڑی نشانی ہوگی جس کا ذکر خصوصیت سے اللہ کرے۔
کا خصوصیت سے حق سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرے الیوم اکملت لکم، اور کتنا بڑا دن ہوگا وہ، کتنا عظیم و شان دن ہوگا جس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور پھر وہی کہوں گا، اصل و اصول دین کیا ہے؟ توحید۔ اصل الاصول کیا ہے؟ توحید۔ تو جس دن توحید کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا، اس دن یہ آیت نازل ہو جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی، اور اس اسلام سے راضی ہو گئے تمہارے لیے۔ یا یعنی اس میں بھی جس دن سورہ مبارکہ اخلاص نازل ہوا ہے، ایک جامع بیان توحید، خدا کی قسم یہ بیان جس کے متعلق میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ یہ ذہن انسانی کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جس دن یہ بیان نازل ہوا اس دن فرما دیتا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، کیونکہ بیان توحید مکمل ہو گیا۔ تو جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی اس دن بھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین۔ یہ آیت آئی کب؟ اس آیت کے بعد، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے، تبلیغ فرما دیجئے، ابلاغ فرما دیجئے اس امر کا جو امر آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی، یعنی گویا نہ توحید پہنچائی، نہ نبوت پہنچائی، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا۔ غور فرمائیں آپ۔ تو یہ مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون سا امر ہے جس کی تبلیغ پر اللہ نے رسول اللہ سے اس انداز میں خطاب فرمایا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو جاننے کا حق ہے، جستجو ہونی چاہیے کہ وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا سر ہے، وہ کون سا امر الہی ہے، وہ کون سی اصل ہے، وہ کون سا اصول ہے، وہ کون سا فرمان ہے، وہ کون سا ارشاد ہے، یا وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا قاعدہ ہے جس کی تبلیغ پر اس قدر تاکید ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب ظاہر ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مقام غدیر خم پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اہتمام کیا، اعلان کیا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ۔ بڑے بڑے خطبے حضور ارشاد فرماتے تھے ناقے پر بیٹھ کر، ناقے پر تشریف فرما رہتے تھے، خطبہ ارشاد فرما دیتے تھے، سب سن لیتے تھے۔ یہاں ناقے بٹھا دیے، ناقوں کے کجاوے اتروا لیے، کجاووں کا مخصوص منبر بنایا، یعنی ہر وہ کام کر رہے ہیں جو بھولے نہ بھلا سکے انسان۔ اور اس کے بعد بہرحال ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جان سخن یہ جملہ تھا جو یہ بھی کوششوں کے باوجود کوئی بھلا نہ سکا، اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا بھلانے کا اس پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ رسوائے زمانہ ہو گیا۔ تاریخ ہے، روایات ہیں،
تاریخ. یعنی ایک موقع پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو حضرات موجود تھے سامنے ان سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اٹھو اور گواہی دو کہ تم نے رسول اللہ سے یہ بیان سنا ہے یا نہیں. جو سنا ہے وہ گواہی دو. سب نے گواہی دی. ایک بزرگوار، اب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک بزرگوار نے یہ فرمایا، اب خاص طور سے ان سے خطاب کیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے، تو کہا یا علی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بھول گیا، کچھ یاد نہیں رہا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو جو کہہ رہا ہے واقعاً سچ ہے، بھول گیا ہے، تو اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، چھپا رہا ہے حقیقت کو، تو اللہ ایک ایسا عذاب نازل کرے تجھ پر، تجھے ایسی بیماری دے، ایسا داغ ہو جائے تیرے سر پر جو تیرے عمامے سے چھپائے نہ چھپے. اور روایات میں کہ اسی وقت اس شخص کو ایسا داغ ہوا کہ جس سے چہرہ بھی متاثر ہوا، اور تمام عمر پھر روتا رہا یہ شخص. اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ رونے کا سبب کیا ہے اور اس داغ کا سبب کیا ہے، تو پھر مجبوراً جو گواہی چھپائی تھی بار 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 وہ گواہی دہرانی پڑی. کاش میں نے اس دن حقیقت پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا. ہم طبری کہا جاتا ہے انہیں، اور وہ اس لقب کے عمومی لحاظ سے مستحق بھی تھے. تفسیر میں بھی وہ امام ہیں، فقہ میں بھی وہ امام ہیں، تاریخ میں بھی وہ امام ہیں، ادب میں وہ امام ہیں، یعنی محقق انسان. اور چونکہ محقق تھے اس لیے انجام بخیر ہوئے کہ انہوں نے آخر میں جو سب زندگی کے آخر میں کتاب لکھی، وہ 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی تھی، کتاب الولایہ. کتاب الولایہ. اور اس کتاب الولایہ میں وہ تمام سلاسل اور طرق جمع کیے تھے، جن طرق سے، جن سلاسل سے، یعنی سلسلہ روایت. تو علامہ، مورخ، محدث، مفسر، فقیہ، بزرگوار ابن جریر، محمد ابن جریر طبری، انہوں نے 2 ضخیم جلدوں میں وہ سلسلے جمع کیے جو حدیث غدیر سے متعلق ہیں. اور اس میں یہ روایت بھی ہے کہ فرمایا کہ 3 دن قیام رہا غدیر میں، میدان غدیر میں. میرے والد ماجد نے بس اس کی تفسیر کی تھی، 3 دن کی تفسیر، اور فرمایا تھا کہ حق تبلیغ یہ ہے، اللہ نے جس شدت سے کہا تھا پہنچا دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ تدبیر کی کہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور وہ اس طرح کہ اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں، اخبارات تو تھے نہیں، پریس ہی نہیں ایجاد ہوا تھا، تو پھر پرنٹ میڈیا کا سوال نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. کس طریقے سے تمام عالم اسلام تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں پیغمبر؟ تو کیا ایسا ماحول بنایا جائے کہ رب کے سامنے حضور کہہ سکیں اللہم اشہد فانی قد بلغت، اے پروردگار گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 3 دن قیام فرمایا اور خیمے لگوائے، اور ایک ایک کو کہا، ہر مرد کو اور ہر عورت کو، کہ جا کر علی کے خیمے میں خصوصیت سے بیعت کرو اور سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین.
یہ 3 دن قیام کا راز، 3 دن سے کم میں یہ جشن ہو بھی نہیں سکتا تھا، رسم ولی عہدی تھی۔ ایک ایک شخص جائے، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت جائے اور کہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ تو جناب والا یہ 3 دن قیام رہا، اس کا اثر کیا ہوا؟ والد ماجد مرحوم مغفور کا جملہ ہے کہ حضور نے وقت پر ایسا تصرف کیا، وقت کا استعمال کیا ہے تبلیغ کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر گھر میں انتظار ہو رہا تھا، بھائی بھائی کا انتظار کر رہا تھا، بیوی شوہر کا انتظار کر رہی تھی، باپ بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، بیٹا باپ کا انتظار کر رہا تھا، پورا عالم اسلام منتظر تھا کہ حج کر کے لوگ واپس آ رہے ہیں اور یہاں 1 گھنٹہ دیر ہوئی، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، آدھا دن، 1 پہر، 2 پہر، 4 پہر، 8 پہر، 1 دن گزرا، 1 رات گزری، 2 دن گزرا، 2 رات گزری، اب جو تھا وہ انتظار کی کیفیت میں تھا۔ یہ ہے وقت کا استعمال۔ اور جب یعنی کیفیت پھر یہ تھی کہ انسان مجبور ہو بیان کرنے پر۔ یہاں حضور نے خطبہ دے کے ارشاد فرما دیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے یہ پیغام جو موجود نہیں آئے، جو شاہد ہے، حاضر ہے، حضور میں ہے، وہ پہنچا دے یہ پیغام اس تک جو غائب ہے۔ اور ہمارے یہاں ادھر حضور کا یہ حکم اور ادھر حکمت، تو اب جو پہنچا ہوگا سب سے پہلے سوال یہ ہوا ہوگا دیر کیوں ہوئی؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ رسول نے روکا تھا۔ رسول نے روکا تھا تو کیوں روکا تھا؟ رسول نے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی۔ بہرحال تو یہ مقرر آپ کے سامنے میں نے نقطہ عرض کر دیا، لیکن اب آپ غور فرمائیے، اس اہتمام کے ساتھ اللہ نے کہا، اس اہتمام کے ساتھ حضور نے پہنچایا۔ اب جو سیاسی نیریٹو ہے سیاسی اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب آپ حضرات یہ حدیث غدیر کو امامت سے جوڑتے ہیں، اس کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ یمن کی مہم پر گئے ہوئے تھے حضرت علی، رسول اللہ نے بھیجا تھا، اور وہاں سے واپسی میں کچھ ایسا ہوا کہ چند صحابہ حضرت علی سے کچھ ناخوش ہو گئے، خفا ہو گئے، آپس میں کچھ ہو گئی غلط فہمی، حضور سے شکایت کی انہوں نے، تو حضور ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اگر واقعی یہی بات تسلیم کر لی جائے کہ چند افراد حضرت علی سے ناخوش ہو گئے تھے، تو وہ چند افراد کو بیٹھالتے ہو، حضرت علی کو بیٹھاتے ہو، کہتے بھائی تم اپنی ناراضگی دور کر لو۔ اس سے زیادہ تکلیف مقام ختم نبوت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ان چند افراد کی خاطر جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، اونٹ بٹھاؤ، ناقے بٹھاؤ، خیمے لگاؤ، یہ جو کانٹوں کے درخت ہیں، ببول کے درخت، انہیں صاف کرو، جھاڑیاں صاف کرو، میدان صاف کرو، میرے ساتھ نماز پڑھو، میرا خطبہ سنو۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چند لوگ، وہ چند لوگ کا تو ذکر بھی نہیں ہے خطبے میں۔ اور ہمارے یہاں دیکھو میں جس کا دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ کیا گزر گئی ہوگی، واپس بلایا ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ یعنی اس اہتمام کے بعد یہ چند افراد کا آپس کا جو
جو پرخاش تھی، جو بھی تھا، اسے دور کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ اس پر بہت سے علماء اہل سنت نے بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ تفسیر اور یہ تعویل درست نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور نے جو خطبے میں اس سے پہلے جملے ارشاد فرمائے اور اس کے بعد جملے ارشاد فرمائے، وہ دلالت کرتے ہیں کہ اپنے بعد ولایت امر کا مسئلہ تھا۔ اور دوسرے مقامات میں فرمایا ہے علی ولی المؤمنین من بعدی، علی میرے بعد مومنین کے ولی ہیں۔ اب اس عبارت کو علامہ محدث ناصر الدین البانی نے بھی کہا یہ صحیح السند ہے، صحیح ہے یہ حدیث۔ اس واقعے کا اس فرمان پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فرض کیجئے کہ تعلق ہو، بس تین الٹ کے کہہ رہا ہوں، جتنے محقق ہیں، اصولی ہیں، اصول فقہ کے ماہر ہیں، ان کو چیلنج کر رہا ہوں۔ ایک اصول آپ نے بنا رکھا ہے کہ المورد لا یخصص الوارد۔ اصول یہ ہے کہ کوئی آیت ہے کہیں پر، اس آیت میں اگر کوئی عام بیان ہے تو پھر شان نزول کی روایت کو دیکھ کر اس عام بیان کو خاص نہیں کیا جائے گا، وہ عام رہے گا۔ واضح ہے؟ اور یہی شان حضور کے ارشاد کی ہے کہ اگر کوئی خاص مخصوص واقعہ ہے لیکن آپ نے جملہ ایسا کہا کہ جس میں عام معنی ہیں تو اس واقعے تک محدود نہیں رہے گا، اس جملے میں پایا جانے والا حکم عام رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اس کی مثال وہی ہے، خود قرآن مجید میں جو آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو تمہیں دیا وہ لے لو اور جس سے منع کر دیا اس سے باز رہو۔ یہ ایک مخصوص مقام پر آئی ہے آیت، ایک مخصوص واقعے میں، مگر اس کی دلالت عام ہے کہ رسول جو بھی پھر جس قضیے میں جس مسئلے میں دیں وہ قبول کرو، جس سے منع کر دیں وہ اس سے باز ہو جاؤ۔ اس واقعے کے ضمن میں اس بیان کو محدود نہیں کر سکتے، اس حکم کو۔ تو آیت کسی مخصوص موقع پر آئی ہو، اگر آیت میں حکم عام ہے تو وہ عام رہے گا۔ اگر حدیث کسی مخصوص موقع پر آئی ہو لیکن حدیث کے ارشاد پیغمبر میں حکم عام ہے تو عام رہے گا۔ اب اگر یہاں پر چند افراد سے پرخاش کے نتیجے میں یہ ہوا، لیکن حضور نے جواب میں کیا کہا؟ چند افراد کو نظر انداز کر دیا، پوری امت کو جمع کیا اور ایک عام اعلان کیا من کنت مولا، قیامت تک جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اب یہ حکم عام ہو گیا، اور مفہوم کے لحاظ سے بھی جو من کنت مولا کا جملہ ہے نا، یہ پھر دوستی اور الفت، معمولی الفت تک محدود نہیں رہے گا۔ کہنا یہ کہ تم ان سے پرخاش رکھتے ہو، ارے ان کی حیثیت پہچانو، میں جس کا حاکم ہوں یہ اس کے حاکم ہیں۔ خدا کی قسم جیسا رشتہ آپ کا نبی سے ہوگا ویسے ہی رشتہ علی سے ہوگا۔ جیسا رشتہ آپ رسول سے رکھیں گے ویسا ہی رشتہ علی سے قائم ہوگا۔ علی اگر رسول اللہ کو اپنا حاکم، سید، سردار، آقا مانیں گے، علی بھی آپ کے سید و سردار ہوں گے۔ اگر رسول اللہ سے آپ کا رشتہ کمزور ہوگا تو علی سے بھی کمزور رشتہ ہوگا۔ اور یہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی اور نبی سے اگر رشتہ کمزور ہوگا تو خدا سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اب ایک سوال اور ہے،
وہ بھی چونکہ آج ممبر پر آنے سے قبل مجھ سے کیا گیا ہے تو بس ایک ہی جملے میں جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا، فرض کیا کہ علی رسول کے بعد امام ہیں اور ولی ہیں، تو کیا یہ بتائیے کہ علی دوسرے تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ یا علی باقی سب تمام صحابہ سے افضل ہے؟ میں بس چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، آپ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے، یہ بھی قرآن سے پوچھیے، قرآن سے پوچھیے کہ قرآن علی کو کیا رتبہ دیتا ہے۔ قرآن کو جھٹلانا کفر ہے۔ قرآن نے علی علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا ہے، جس سے محمد عربی افضل ہیں اس سے علی ابن ابی طالب بھی افضل ہوں گے، اس لیے کہ رشتہ نفس ہونے کا ہے، غیریت کا رشتہ نہیں ہے۔ وہی مشہور آیت کریمہ مباہلے کی آیت سب کو یاد ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں حسن ظن کی بنا پہ سب کو یاد ہے، مگر یہ آیت سب کو یاد ہے نہیں۔ ہاں آپ دیکھیے، ہم تو روز مباہلہ جو بھی ہم تک تاریخ سے پہنچا، ہم روز مباہلہ کو عید مباہلہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید و تثلیث کا مقابلہ تھا، وحدانیت و شرک کا مقابلہ تھا، شرک کا مقابلہ، قرآن اور تحریف شدہ انجیل کا مقابلہ تھا، قرآن اور تحریف شدہ توریت کا مقابلہ تھا۔ وہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحدانیت الہیہ کی فتح کا مقابلہ تھا، اور فتح حاصل ہوئی اس مباہلے میں۔ تو ہر اہل اسلام کے لیے، ہر اہل توحید کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے وہ دن جس دن فتح حاصل ہوئی ہو عید کا دن ہوتا ہے۔ بہت سی تفسیریں، تمام تفسیروں میں جا کے دیکھیے، اردو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کم سے کم جا کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنے حاشیے پر آیت مباہلہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ 5 تھے، حضور پاک تھے، بیٹی تھی ان کی جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ، آگے وہ رسول جو صادق و امین، پیچھے وہ بیٹی جو صدیقہ کبریٰ، ان سے پیچھے وہ نفس رسول جو صدیق اکبر، گود میں وہ بچے جو صداقت کی جان۔ اس لیے کہ مقابلہ بھی کس کا تھا؟ صدق و کذب کا مقابلہ تھا۔ آخر میں آیہ مباہلہ کے آخر میں کیا ہے؟ آیہ مباہلہ کے آخر میں کیا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو کاذبین پر لعنت کی بارش کے معرکے میں مقابلے میں جائے، صدیق اکبر وہی ہوگا۔ اور اسی لیے حدیث امیر المومنین علیہ السلام، ارشاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے جلیل القدر اہل سنت والجماعت مفسر علماء نے نقل کیا ہے اور تصحیح کی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا، اور ایک نہیں بار بار ارشاد فرمایا، انا عبداللہ
وَأَخُو رسول اللہ وَأَنَا الصدیق الأکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں رسول خدا کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں۔ اور فرمایا یہ بات مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت کا ارشاد ہے انا عبداللہ واخو رسول اللہ وانا الصدیق الاکبر، میں ہوں بندہ حق، میں ہوں رسول حق کا بھائی، اور میں ہوں صدیق اکبر، اور یہ بات مجھ سے پہلے یا میرے بعد کوئی نہیں کہے گا مگر کذاب۔ میرا سلام ہو ان علماء ان محدثین اہل سنت کی روحوں پر جنہوں نے یہ حدیث نقل کی۔ بس گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں تو یاد رکھیے امامت کا مسئلہ بہت روشن ہے، ولایت کا مسئلہ بہت روشن ہے، مفہوم کے اعتبار سے بھی مصداق کے اعتبار سے بھی، نہ کہیں شبہ مفہومیہ ہے نہ شبہ مصداقیہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی میں نے پھر وہ جملہ دہرانے کا جی چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید تو آیات الہی کا وہ گلدستہ ہے جس کی خوشبو ہی ولایت ہے، کیونکہ توحید کا تعلق ہے یقین قلبی سے، ولایت کا تعلق ہے اس یقین قلبی کے عملاً مظاہر سے، توحید کے نفاذ سے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس نظام کا نام ہے ولایت۔ زندگی کے ہر شعبے میں توحید حق صمدی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، جس نظام کے تحت اس نظام کا نام ہے ولایت۔ کیا سمجھتے ہیں ولایت کو آپ؟ یہ ولایت نظام، اپنی نفس کو اپنی ذات کو کیسے سنوارا جائے، سجایا جائے، ولایت کی روشنی میں، توحید کے مطابق ہونا زندگی کا۔ اپنے گھر کو کیسے تابع فرمان توحید کیا جائے، ولایت سکھائے گی۔ اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو کیسے تابع فرمان توحید بنایا جائے، ولایت سکھائے گی۔ کسی ملک، معاشرے اور قوم کو، کسی پوری قومیت کو، پوری نیشن کو کس طرح توحید حق صمدی کے تقاضوں کا پابند بنایا جائے، ولایت سکھائے گی۔ یہ نقطہ روشن ہو جائے گا تو ولایت فقیہ بھی روشن ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ولایت یہ ہے کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنا، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت، یہ ولایت۔ اور اسی لیے ولایت کا معاملہ زندہ ہے۔ اگر صرف وہ دل کا معاملہ ہوتا کہ محبت کرنا ہے تو مسئلہ اتنا اہم نہیں تھا۔ زندہ مسئلہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں قیامت تک زندہ رہے گا؟ اس لیے کہ زندگی کا مسئلہ ہے، جینے کا مسئلہ ہے، حیات انسانی اور حیات اسلامی کا مسئلہ ہے، نظام اسلامی کا مسئلہ ہے، نظام قرآنی کا مسئلہ ہے۔ بس اب گفتگو کو روکتا ہوں۔ کربلا کیوں برپا ہوئی؟ غدیر کا تسلسل ہے کربلا۔ کربلا تمام انسانی اقدار کا مسئلہ ہے، لیکن محور کیا ہے بنیادی؟ امر آل محمد۔ بنیادی محور کیا ہے؟ امر الہی۔ بنیادی محور کیا ہے؟ امامت و ولایت۔ اسی لیے بات لا اور نعم پر ہے، بیعت نہیں کریں گے، اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو جملہ ہے یہ قیامت تک کس لیے؟ مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ امامت کا ہے۔
ہم مشرک کو، ہم کافر کو، ہم فاسق کو، ہم فاجر کو، ہم گناہگار کو، ہم شارب خمر کو، ہم قاتل نفس محترمہ کو ہم حاکم تسلیم نہیں کر سکتے. اور اس امر کے لیے جو کچھ قربانی دے سکتے تھے حسین نے قربانی دی. آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8 محرم ہو گئی. کتنی مدت سے انتظار رہتا ہے محرم کا، اور کتنی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے کہ حق عزاداری ادا نہیں ہو پاتا، حق گریہ ادا نہیں ہو پاتا. خدا کی قسم قیام قیامت تک فاطمہ کو پرسہ دینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، رسول اسلام کو تعزیت پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آج 8 محرم کو خصوصیت سے آپ جس شہید کو یاد کرتے ہیں اس شہید کا نام بہت عظیم ہے. وہ شہید وہ ہے جس کی خاص دعا کی تھی امیر المومنین نے، خاص تمنا کی تھی، اس بیٹے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا. یہ بیٹا جس کا نام ابو الفضل العباس ہے، سقائے اہل حرم، سپہ سالار سپاہ حسینی، اور وہ جسے پروردگار وفا کہیے تو کم ہے. کیا وفاداری تھی، کیا عظیم وفاداری تھی، کیا وفاداری تھی. حضرت عباس کے سامنے روز عاشورہ کچھ لعین آئے اور انہوں نے کہا عباس تم اور اپنے بھائیوں کو لے کر ادھر آ جاؤ، ہم تمہارے لیے خصوصی امان نامہ لائے ہیں، ہم تمہارے لیے خصوصی امان نامہ لائے ہیں حاکم سے، تم امان میں ہو، تم سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، تمہاری جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم امان میں ہو. حضرت یہاں یہ ہے کارنامہ وفا کا وائے ہو تجھ پر، میں امان میں ہوں اور فرزند رسول. حسین ابن علی فرزند رسول سبط رسول، اس کے لیے امان نہیں اور میرے لیے امان ہے. میں تیری اس امان پر لعن بھیجتا ہوں. اور کس قدر اطاعت کی ہے حضرت ابو الفضل نے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ کے نام نامی پر. کیا شان اطاعت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، جرأت ہے، سب کچھ ہے، مگر سب پر مقدم ہے اطاعت امر امام. عباس چاہتے تو 2 محرم کو معرکہ سر کر لیتے، مگر 2 محرم کو بھی آقا نے کہا، اور کس ذریعے سے کہا. جب دیکھا کہ زہیر قین تلوار تول رہے ہیں اور عجب نہیں کہ جنگ چھڑ جائے، تو کہا بہن زینب عباس آپ کا بہت لحاظ کرتے ہیں، عباس کو بلا کے منع کر دیجئے، کہہ دیجئے ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. اور آقا عباس نے اس حکم کا لحاظ فرمایا. اور پھر ہر روز آقا عباس کے دل پہ کیا کیا صدمے گزرتے ہوں گے. دشمن جو اذیت ناک ماحول بنائے ہوئے تھے، اور جس طرح سے سرکار سید الشہداء سبط رسول کی توہین کیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، ایک ایک کام ایسا کرتے تھے کہ حضرت کے دل کو تکلیف پہنچے، حضرت کی نعوذ باللہ توہین ہو. آقا عباس صبر کرتے تھے.
یہاں تک کہ روز عاشور آ گیا، اور روز عاشور آقا عباس کے سامنے ایک ایک شہید جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے۔ جب کوئی نہیں رہ گیا تو پھر حضرت مولا کے پاس تشریف لائے اور کہا آقا اجازت ہے میں بھی جان کا نذرانہ پیش کر دوں؟ اس وقت بھی امام نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ اللہ اکبر، یہ مکالمہ قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے۔ اس مکالمے کی معنویات امام نے فرمایا تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اور حضرت عباس نے فرمایا سر جھکا کر آقا فرزند رسول اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ بہرحال آقا نے فرمایا اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر سن رہے ہو خیمہ گاہ سے بچوں کی العطش العطش کی آواز بلند ہے، بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کرو۔ اب اپنے ایک سپہ سالار کو آپ نے ایک سقا بنا دیا۔ اب ساری فکر حضرت عباس کی اس امر پر تھی کہ کسی صورت سے خیمہ گاہ میں پانی پہنچ جائے، کسی صورت سے سکینہ کا مشکیزہ بھر کر خیمہ گاہ تک پہنچا دیں۔ حضرت ابو الفضل گئے، دریا پہ قبضہ کیا، دریا سے مشکیزے کو بھرا، اور یہاں پر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے دریا سے ایک چلو پانی اٹھایا اور پھر دریا کے چہرے پر مار دیا۔ کیا شان وفا ہے، خود پیاسے ہیں، جگر کباب ہو رہا ہے، آپ کی زبان بھی یقیناً سوکھی ہوئی ہے، کانٹے پڑ گئے ہیں زبان میں، ہونٹ خشک ہیں، مگر ایک قطرہ پانی کا پیا نہیں، مشکیزہ بھرا لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ اب دشمنوں نے اپنی پوری قوت و پوری تدبیر صرف کی۔ حضرت ابو الفضل خیمہ گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کمی گاہ سے کوئی ایک لعین آیا اور اس نے آپ کے ایک ہاتھ پہ وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ قلم ہوا۔ حضرت ابو الفضل نے علم اور مشکیزہ دونوں دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، کچھ دور گئے تھے کہ ایک شقی نے آپ کے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا۔ آپ نے بہت تیزی کے ساتھ مشکیزے کو اپنی دانتوں میں سنبھال لیا، سینے پہ مشکیزہ ہے، اور بس آرزو عباس کی یہ ہے کہ خیمہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ سکینہ انتظار میں ہے۔ شقی نے ایک تیر مشکیزے پہ لگایا، جیسے ہی مشکیزہ چھیدا پانی بہنا شروع ہوا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ، اب عباس خیمہ گاہ میں نہیں جانا چاہتے، عباس دوبارہ جنگاہ کی طرف چلے گئے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آقا حسین تک آواز آئی کہ آقا آپ پر میرا آخری سلام، اور آقا نے فرمایا عباس تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی، اور اس کے بعد اپنے راہوار سے چلے ہیں عباس علیہ السلام کے لاشے کی طرف، تو ظاہر ہے اگر اس ترتیب سے ہوتا تو پہلے لاشا ملتا، اس کے بعد دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ملتے، لیکن جب آقا چلے ہیں تو پہلے ایک ہاتھ کا ٹکڑا ملا، آپ نے جھک کے وہ اٹھایا، آگے بڑھے دوسرا ہاتھ ملا، اسے اٹھایا، پھر آگے بڑھے، جب لاش تک پہنچے تو دیکھا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک میں لہو بھرا ہوا ہے، اور حضرت عباس نحیف آواز میں کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے سرہانے آ رہا ہے؟ اگر کوئی شقی ہے، اگر میرا سر قلم کرنا چاہتا ہے تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر انتظار کر لے،
میں نے آقا کو سلام کیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ آقا میرے سرہانے تشریف نہ لائیں۔ حسین نے یہ جملہ سنا، گریہ کرنا شروع کیا، میرے عباس کوئی قاتل نہیں، میں ہوں، میں آ گیا ہوں عباس، میں آ گیا ہوں عباس۔ آپ تشریف فرما ہوئے، دامن عبا سے آنکھوں کو صاف کیا، لہو صاف کیا۔ عباس نے یہی کہا تھا، آقا بس آرزو ہے دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ کی زیارت اور کر لوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مشہور ہے یہ مکالمہ، اہل منبر اکثر ذکر کرتے ہیں، اور دل تصدیق کرتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے بھی کہا تمہاری خواہش ہے آخری بار میری زیارت کرو، میری بھی ایک خواہش ہے، اسے بھی کوئی کرو، آخری بار ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے تو خطاب کر لو۔ عباس نے آقا کو بھائی کہہ کے سلام کیا اور ساتھ میں تاکید کر دی، آقا میرا لاشا خیمہ گاہ میں نہ لے جائیے۔ آپ نے بہت گریہ کیا، میں نے بہت آپ کا وقت لیا، لیکن دو جملے عرض کر رہا ہوں، صرف دو جملے تاکہ حق مصائب کچھ تو ادا ہو۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم، عظیم الشان اپنے وقت کے مجتہد، عظیم الشان عارف، سید مہدی بحر العلوم، علامہ وحید بہبہانی کے شاگرد، اور جن کا تقوی، جن کا زہد اس پائے کا تھا کہ بعض حضرات شبہے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کہیں ان کا نام چونکہ مہدی تھا کہ یہی کہیں مہدی آخر الزمان تو نہیں آئے۔ بہت ان کا جلال تھا، بہت جمال تھا، بہت مرتبہ تھا۔ آج بھی ان کا مرقد، ان کی قبر زیارت گاہ خلائق ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت عباس بہت بلند قامت تھے لیکن ان کی قبر بہت چھوٹی سی بنی ہوئی، اس کا کیا سبب ہے؟ بے اختیار گریہ کیا، کہا تمہیں معلوم نہیں اشقیاء کو کتنا کینہ تھا، کتنا حسد تھا، کیا شقاوت تھی۔ ارے عباس کے لاشے کو سر قلم کرنے کے بعد دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اس لیے جب ان کو دفن کیا گیا تو ایک چھوٹی سی قبر کھود کر اور اس میں وہ اعضاء آپ کے جسم کے دفن کر دیے گئے، آپ کا جسم سالم نہیں